نافرمان اولاد کو آگ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ محترم ناظرین کرام، انسان جب زندہ ہوتا ہے، تندرست اور صحت مند ہوتا ہے، تو جو کچھ اس کی ملکیت کے اندر ہوتا ہے نا، اسے اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اس کی تندرستی اور صحت کی حالت میں اس کی اولاد کا یا کسی بھی وارث کا کوئی حق نہیں ہوتا، اور جب انسان بیمار ہو جائے، موت کے آثار اس پر ظاہر ہو جائیں، مرنے کے قریب پہنچ جائے، تو پھر 1/3 سے زیادہ کا اختیار اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ صرف 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اور وہ بھی وارثوں کو نہیں کر سکتا، وارثوں کے علاوہ کسی اور کو وصیت کر سکتا ہے۔ اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر جو کچھ اس نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے نا، ترکہ وراثت، اس سے مکمل طور پر بے اختیار ہو جاتا ہے، اس کا سارا اختیار اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ترکہ میں، وراثت میں اللہ رب العالمین کا قانون چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہوا ہے، اور اس میں کسی کو رد و بدل کرنے کا اختیار ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اولاد کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے اولاد میں سے کسی فرد کو آگ کرنا، شریعت میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تو اس انسان کا اختیار ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کے بس میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ رب کا قانون چلتا ہے، اور اللہ کا قانون تو بدل نہیں سکتا۔ ہر ایک کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا، جو حصہ اس وارث کا ہے وہ اس کو ملنا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی آگ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے شرعاً، کوئی اس کا جو ہے نا وہ کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اس کی شریعت کے اندر۔ تو اگر اس کے دوسرے ورثاء اس جس کو آگ کیا گیا ہے، اس کے مورث کی وراثت میں سے اس کو نہیں دیتے، تو قیامت والے دن ان کو دینا پڑے گا، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی تقسیم میں تو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا حق غصب کر رہے ہیں، اور جو کسی کا حق غصب کرے اس کا حساب اللہ رب العالمین نے میدان معاشر میں قیامت میں دلوانا ہے ہر ایک کو۔ تو ایسی اولاد جو نافرمان ہو، ماں باپ پر لازم ہے کہ ان کو آگ کرنے کی بجائے انہیں نصیحت کریں، انہیں سمجھائیں، ان کی تربیت کرنے کی پوری کوشش کریں، انہیں کسی ایسے ادارے میں بھیجیں جو ان کی تربیت کر سکتا ہو، ایسے لوگوں سے ملوائیں، ایسے لوگوں سے نصیحت کروائیں جو ان کو نصیحت کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے یہ نافرمانی سے باز آ جائیں، یہ بہتر ہو جائیں، یہ اچھے ہو جائیں، ان کی اصلاح ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ اور آگ کرنے سے تو وہ زیادہ سے زیادہ بگاڑ اور خرابی کی طرف چلے جائیں گے، فتنہ اور فساد بن جائیں گے معاشرے کے لیے۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے آگ کرنے والا۔ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ان کے لیے ماں باپ کو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ البتہ قانونی طور پر ہمارے ملک میں یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ کہہ دے کہ میرا فلاں جو بچہ ہے نا، میں اس کے ہر قسم کے لین دین سے بری ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ وہ اخبار میں اشتہار دے دیتا ہے، تو قانونی طور پر اس کو مانا جاتا ہے۔ قانونی طور پر اگر اس نے کسی کا نقصان کر دیا، تو وہ جس کا نقصان ہے وہ اس کے باپ سے آ کر تقاضا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے اس کو قانونی طور پر آگ کیا ہوا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کے کسی فعل کا، کسی قول کا، کسی عمل کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، تو اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا جو کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے، یہ کہہ دے تو وہ قانونی طور پر اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ شرعاً آگ کرنے کی کوئی حیثیت اسلام میں ہے ہی نہیں۔